بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و معزز ناظرین و سامعین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدرس ہوں گے جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب، خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخ ابرا۔ اس سے میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ اس طرح آنے والے روحانی اور قرآنی ولاگز جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہوتے ہیں، وہ آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بروقت پہنچتے رہیں۔ شروع کرتے ہیں درس قرآن۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ ولکن کان فی ضلال بعید۔ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد۔ صدق الله العظيم۔ اس کا ساتھی کہے گا کہ اے ہمارے رب، میں نے اسے گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ خود ہی پرلے درجے کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ تعالی شانہ کہیں گے کہ تم میرے سامنے جھگڑے نہ کرو، اور میں تو پہلے ہی تمہارے پاس عذاب کی دھمکی بھیج چکا تھا۔ میرے سامنے وہ بات بدلی نہیں جا سکتی، اور میں بندوں پر کوئی ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ سورہ قاف کی آیت 27، 28 اور 29 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے اس مضمون کی تکمیل فرمائی ہے جو پیچھے چند آیات سے شروع تھا۔ قیامت کا وہ منظر جسے یقیناً ہو کر رہنا ہے، اور اللہ تعالی شانہ کا ہم تمام اگلے پچھلے انسانوں سے وعدہ ہے، مالک یوم الدین، الآخرۃ، جتنی یہ الدنیا یقینی ہے، اتنی ہی یقینی آخرت ہے، قیامت ہے، کل کا لغد دن ہے۔ اس کے مختلف مواقع اور مناظر اور احوال ہیں۔ پہلے کیا ہوگا، اس کے بعد، پھر اس کے بعد، پھر آگے، پھر آخر میں ساری تفصیلات اہم تر بیان ہو چکی ہیں۔ نافرمان اور کافر اور مشرک شخص جب دیکھے گا کہ اب مجھے جہنم میں جھونکا جانے والا ہے، تو وہ آخر میں بھی ٹرائی کرے گا، میں اپنے گناہ اپنے بڑوں پر، سرداروں پر، شیاطین پر ڈال کر بچ جاؤں۔ واویلا کرے گا کہ اے رب میرا قصور نہیں،
جو مجھے غلط پٹیاں پڑھانے والے تھے، جو ہمارے سرگنے اور سردار تھے، ہم تو چھوٹے لوگ، وہ بڑے، ہم ان کے پیچھے دنیا میں چلا کرتے تھے۔ اور ان میں خاص طور پر یہ جو قرین ہے، قرآن کے سارے ہی الفاظ بڑے عظیم ہیں، لغوی معنی تو اس کا ساتھی ہے، دوست، قریب اور ساتھ رہنے والا، اور اس کو ہمزاد بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالی شانہ کا نظام بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان کے دل میں کبھی نیکی کے خیالات اور جذبات ہوتے ہیں تو کبھی بدی اندر سے ابھرتی ہے۔ ان کا داعیہ اللہ پاک کی طرف سے ایک سسٹم ہے، نیکی کا الہام، القاء، دل میں ڈالنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے، اور ایک شیطان بھی مسلط ہے۔ ادھر دائیں سے نیک خیال آتا ہے تو بائیں سے شہوت اور خواہش انسان کی بھڑکتی ہے۔ یہ تو اسباب ہیں، دن اور رات، سورج ہوتا ہے دن ہے، نہیں ہے تو رات ہے، پر بندے کو، ہم سب کو اللہ نے اختیار دیا ہے، راہیں دونوں کھلی ہیں۔ دائیں اختیار کرو گے اللہ کی مرضی اور اس کے احکام کی پابندی پر اپنی مرضی کی قربانی دیں گے تو سدا کی رحمتوں میں وہ ہمیں داخل کرے گا کہ اس بندے نے قربانی دی ہے اللہ کے نام پر، اور اللہ کے حکم کو ذبح کریں گے، قربان کا ڈالیں گے، اپنی من مرضی کر لیں گے تو یہ بہت گھاٹے اور ٹوٹے کا سودا ہے، اور سب سے زیادہ اس نقصان سے دوچار ہونے والا کافر اور مشرک ہے۔ اور ان کی خاص حرکتیں جو ہیں، برائیاں، جس مسلمان میں جتنی پائی جائیں، وہ کافر تو ہوتا نہیں جب تک وہ ارتداد کی راہ اختیار نہ کرے، کلمہ گو ہے، مومن ہے، لیکن ایمان میں کمزوری۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ جب دوزخیوں کے بارے میں جن کے اندر ایمان تھا سفارشیں ہو چکیں گی، شہید کے کہنے پر اتنے چھوڑے جائیں گے، قرآن کا عالم حافظ ہے، 10 اس کے گھر والے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، حضرت انبیاء علیہ السلام کی، وہ سب ایمان سے مشروط ہے۔ پھر اللہ پاک اپنی ایک لپ بھر کر، نعوذ باللہ اپنی لپ، ہم تو ہاتھ کو کہتے نا، ہتھیلی کو نہ، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، اللہ پاک تو بہت بڑی ذات ہے، تو اس کی لپ ہاتھ سے نہیں ہے، اس کی شایان شان۔ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ فرشتوں تک کو بھی ان کے ایمان اتنے کم کہ ان کو بھی نہیں نظر، پر اللہ جانتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ترین چیز کو بھی وہ جانتا ہے، اور ان کو اللہ پاک خود نکال دیں گے آخر میں۔ وہ آخر کب ہے؟ کئیوں نے تو ہزاروں یا لاکھوں سال لکھا ہے، اور اصل حقیقت یہ ہے کہ رب ہی جانتا ہے۔ وہاں کی ایک تو لپٹ انسان برداشت نہیں کر سکتا، دنیا کی آگ 69 گنا کم کر کے بھیجی گئی ہے دوزخ سے، اس پر ہم کوئلے پر لائٹ چھوٹی سی ہو، 1 انگلی 1 منٹ رکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، وہ تو دوزخ کی آگ ہے۔ فرمایا کہ اس وقت اہل دوزخ بڑا روئیں گے، چلائیں گے، واویلا کریں گے، اور کہیں گے اے رب ہمارا قصور نہیں۔ ساتھ ہی وہ شیطان، اس کو پٹی پڑھانے والا بھی ہوگا، اس کا یہاں ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قال قرینہ، اس کا قرین کہے گا، اس کا ساتھی بری راہ سجھانے والا کہ ادھر بڑے لطف اور مزے ہیں۔ فرمایا کہ وہ کہے گا ربنا ما طغیتہ، اے اللہ اس نے خود گمراہی اختیار کی،
13ویں پارے میں تفصیل ہے۔ قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ ایک طرف رب کا وعدہ تھا، اچھے عمل کرو گے اچھا انجام ہوگا، ایک طرف ہم شیطانوں کی بات تھی، وہ کہے گا ابلیس بھی اس کی ساری پارٹی کہ ایک وعدہ ہم نے کیا تھا کہ لطف بہار ہے، مر گئے کام ختم ہو جائے گا، یہاں جو چاہو کرا لو۔ تو پھر اقرار کرے گا کہ رب کا وعدہ سچا، اور اللہ کا وعدہ تو ہر ایک سچا ہی ہے دنیا اور آخرت میں، اور اقرار کرے گا ہمارے وعدے تھے جھوٹے، ہم نے تمہیں بہلا پھسلا کر اپنا ساتھی بنا لیا، اور تو اپنے اختیار سے ادھر آیا، یہ نہیں کہ ہم نے پکڑ کر جکڑ کر تیرے ہاتھ سے چوری کرو، نہ، وہ تو نے مرضی سے کی ہے، اختیار سے کی ہے۔ اللہ نے آج ہم سب کو اختیار دیا ہوا ہے، اختیار نہ ہو تو پھر جنت دوزخ کوئی نہیں، اچھائی برائی نہیں، پھر تو سورج بے اختیار ہے، جہان کی ساری چیزیں ان کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، تو جنت دوزخ کی بات ان کے ساتھ متعلق نہیں۔ اللہ پاک ان کو دھتکار دیں گے، جھڑک دیں گے کہ تم میرے سامنے اپنی بکواسات کو بند کر لو، مجھے بھلا پتہ نہیں، یہ خود برائی کی طرف گیا لیکن تو نے اکسایا تو ہے، یہ تو خوش ہوتا تھا، شیطان سے فرمائیں گے کہ یہ میری پارٹی میں آ گیا ہے، کافر اور مشرک اسے میں نے بنا لیا ہے، بنا تو یہ خود ہی تھا لیکن سبب تو تھا، تو دونوں کو فرمایا، انسان کو بھی اس کے ہمزاد اور اس جن اور شیطان کو بھی، اور اس کماش کے سارے لوگوں کی اس وقت پکڑ ہو جائے گی، اور اللہ پاک یہ بات ارشاد فرمائیں گے جو دنیا میں ہی فرما دی ہے کہ لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے دوسری طرف انبیاء، ان کے نائبین اور اپنا کلام اور کتابیں اور قرآن بھیجا تھا، کوئی ڈکی چھپی بات نہ سمجھ آنے والی تھی ہی نہیں، سب کچھ وہ ہو چکا، آج مت جھگڑو، ما یبدل القول، تفسیر اس کی یہ لکھی ہے، اللہ پاک فرمائیں گے میری باتیں بدلتی نہیں اور نہ کسی میں طاقت اور جرت ہے اس کو بدل لے، میں نے واشگاف کہا تھا، ہر کافر کا ابدی ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ اب سامنے ہے، پیش ہے، بچ سکتے ہو تو بچ کر، اب رونا دھونا کام کا نہیں، وہ اللہ کے فیصلے اٹل ہیں، جب ایک مجرم کی پکڑ سزا کے لیے دنیا میں کوئی بادشاہ بڑی جابر طاقت پکڑ کر کہے اس بندے کو کل پھانسی ہے اور کسی طور چھوٹ نہیں سکتا، تو وہ تو کئی لوگ تو یہ آرڈر آتے ہی سنتے ہی وہیں غش کھا جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے، اور جو کوئی جرت دکھاتا ہے یا اپنے آپ کو کچھ مضبوط کرتا ہے، جب اس کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ لے جانے والے بعد میں اپنی کہانیاں سناتے ہیں کہ ہم نے بڑے فلانے عظیم بندے کو جب پھانسی کے لیے کمرہ سے کال کوٹھڑی سے نکال کر لے جانے لگے تو اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں، ہم اسے اٹھا کر وہاں تک لے گئے اور پھندا ڈالا، وہ تو مرنے سے پہلے ہی مرا ہوا تھا۔ یہ تو دنیا میں ہے، اور رب کی سزا توبہ توبہ توبہ۔ اور ایک عجیب بات علماء اعظام نے لکھی ہے کہ دنیا کی تکلیفیں دور کرنے کے لیے اور نعمتیں حاصل کرنے کے لیے بندہ، ہر شخص بڑی پڑھائیاں کرتا ہے، ورد کرتا ہے اور بڑا کچھ کوششیں کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وظیفہ رب نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں۔ کچھ وظیفے نیک بندے بتاتے ہیں، کچھ عاملین بتاتے ہیں، کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام نے بتایا، بڑی تاثیر ہے ان میں، اور جو رب نے وظیفہ بتایا ہے اس میں کتنی زیادہ بلائی خیر شر کو دور کرنے کی طاقت اور رحمتوں کے حصول کا وہ ذریعہ، وہ بالکل آسان ہے، وہ ہے استغفار، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔
اور معافی میں سب سے پہلے کفریہ اور شرکیہ حرکات آتی ہیں، یا اللہ میرے ایمان کو قائم اور دائم رکھ۔ اللہم اغفر لی میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ آپ ربنا اغفر لی پڑھ لیں، اللہم اغفر لی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی کہہ لیں، نرا ہی اتنا ہی پڑھ لیں، استغفر اللہ ایک دو دفعہ نہیں۔ فرمایا کہ آج جتنی بندہ زیادہ اس کی رٹ لگا لے گا، 100 دفعہ پڑھنے میں بڑی تاثیر ہے، 1000 دفعہ پڑھنے میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں اور گزرے ہیں، ان کو ایک ہی وظیفہ آتا ہے۔ یہ بھی کرنا چاہیے، کثرت سے کرنا چاہیے۔ رب سے معافی مانگنا رب کی رضا کا سبب ہے، دنیا اور آخرت کی ساری ہی تکلیفیں دور کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور اللہ پاک نے خود فرمایا ہے، کثرت سے اے بندے تو اسے گناہ چھوٹے موٹے ساری زندگی ہوتے رہتے ہیں، تو مجھ سے معافی مانگ اور میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کی بخشش۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ یا رب کریم سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو حضرات دعا میں موجود ہیں ان سب کی نیک دعائیں قبول فرما، تمام تنگیوں پریشانیوں تکلیفوں سے نجات اور حفاظت عطا فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، بے ایمانوں کو ایمان نصیب فرما، ایمان والوں کو سب فرائض کی بالخصوص نماز کی پابندی نصیب فرما۔ اقامت صلاۃ میں صرف نماز پڑھنا نہیں، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اللہ نے وقت پر نماز فرض کی ہے، بعد میں قضا تو ہے، لیکن اصل نماز کو بر وقت پڑھنا ہے۔ اور بر وقت پڑھنے میں اذان کے وقت تیاری ہماری مکمل ہو۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، مسجد نبوی میں ساری زندگی مدینہ پاک میں رہے۔ بادشاہ بھی چاہتے تھے ان سے ہماری 2 منٹ کی گفتگو ہو جائے، پر ان کی رب سے ہوتی تھی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، سارا دن ان کا یہی مشغلہ تھا۔ فرماتے ہیں اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، 40 سال ہو چکے، کوئی اذان ایسی نہیں ہوتی کہ میں پہلے سے مسجد میں ہوتا ہوں، چلو ہم اذان سن کر ہی آ جائیں۔ فرمایا کہ جو نماز کی تیاری کرتا ہے، باوضو ہوتا ہے، اس حال میں اذان ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک خاص نور اور سکینت اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، اس کے سر پر اترتی ہے، اس کے دماغ دل کو ہر عضو کو روشن کرتی ہے۔ یا اللہ پاک ہمیں بھی یہ نور عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی نمازی بنا، سب مسلمانوں کو نماز پہ پختگی نصیب فرما، اور اسے ہمارے قبر کے عذاب میں نجات کا سبب بنا، اخروی نجات اور جنت الفردوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن۔ مدرس تھے جناب مولانا محمد اقبال صاحب، اور آج کے درس میں سورہ قاف کی آیات مبارکہ 27 تا 29 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی، اور اس سے میں نے اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے، تاکہ یہ سلسلہ، یہ روحانی اور قرآنی سلسلہ یوں ہی ایسے جاری رہے، اور یقیناً آپ کو اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوست و احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائے تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔
ختم کرتے ہیں آج کا ولاگ اس دعا کے ساتھ کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، شاد باد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔